الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی احترام، بالخصوص جامع معقولات و منقولات استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ شعراء کرام، سامعین و حاضرین، طالبان علوم نبویہ، خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس خلیقی کا یہ خوبصورت پروگرام اور آج کی یہ شب، میں آپ سب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا، علماء کی واعظ و نصیحت اور تقریبات میں ہونے والے جملہ دینی امور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں کسی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور میں چاہتا تھا کہ سید کامل میاں صاحب قبلہ میرے چھوٹے بھائی ہدیہ تشکر ادا کریں، لیکن ان کے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام آپ ہی کریں، تو اس لیے میں خود کھڑا ہو گیا. میں بہت شکر گزار ہوں سبھی علماء، خطبہ اور شعراء کرام کا کہ جو آج کی اس محفل میں، اور سامعین و حاضرین کا، خواتین کا، سبھی کا، کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے. اور صرف آج ہی نہیں بلکہ جب جب ہم نے کسی کام کے لیے آپ کو آواز دی ہے، الحمدللہ تعالی آپ اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. آپ سب جانتے ہیں وہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں آ جائیں، اختتام ہے مجلس کا اور آخری گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آپ تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی. جتنے لوگ غیر مہذب طریقے سے بیٹھے ہیں، اگر وہ مہذب انداز میں بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور وقت کافی ہو گیا ہے، گرمی کی رات چھوٹی ہوتی ہے، سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اس میں زیادہ وقت ملتا ہے. آج کل جلسوں کا نظام ایسا ہے کہ لوگ ایک خطیب سے زیادہ دوسرے خطیب کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن آراس کی محفلوں میں یہ
مسئلہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ سبھی مقامی علماء بھی اور بھی دیگر حضرات اہل محبت حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی دل آزاری کرنا یہ خانقاہوں کا شیوہ نہیں ہے، اس لیے ہم 2 محفلیں کرتے ہیں۔ کل کی شب بھی ایک محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی علماء کرام اور دیگر شعراء حضرات نے شرکت کی، لیکن وہ مختصر محفل تھی۔ اور آج کی شب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، خطبہ ہیں، باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھرپور وقت مل سکے کہ وہ آپ کو کوئی بات صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ آپ نے 3 خطاب میرا خیال ہے سماعت کیا۔ جناب آصف رضا سیفی صاحب قبلہ، وہ پہلے نقیب تھے، لیکن الحمدللہ یہ بات جو ہم اپنے اکابرین سے سنتے آئے کہ غوث اعظم کا مرید روز ترقی کرتا ہے، تو یہ بات ان کے اوپر صادق آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ نقیب سے وہ خطیب بن گئے ہیں، یعنی نقیب، میں نقیب اجلاس کے معنی میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ اور ان کی تقریر بھی بڑی با اثر ہوتی ہے، ان کو بھی آپ نے سنا۔ پھر حضرت علامہ مولانا مفتی شرعیہ رضا خان صاحب قبلہ کو بھی آپ نے میرا خیال ہے بھرپور سنا یا نہیں سنا؟ اور حضرت کو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان سب میں سب سے زیادہ حق حضرت کا تھا، حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین صاحب قبلہ کا، لیکن آپ آخر میں آئے اور آپ نے جو کچھ باتیں بیان کی اس سے بھی آپ محظوظ ہوئے۔ اب میری کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس غرض سے کھڑا ہوا ہوں کہ خانقاہ کے میں آئے ہوئے جملہ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں اور چند اپیل آپ سے کر سکوں خانقاہ اور ادارے کے حوالے سے۔ ہر فرد جو مدرسے کے لیے کام کر رہا ہے، خانقاہ کے لیے کام کر رہا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، سیدھی میں ہو، سیدھی ضلع کے کسی گاؤں میں ہو، دیوسر میں ہو، ویڑھن میں، سنگرولی میں، یا سنگرولی ضلع کے کسی گاؤں میں، جو لوگ یا اور بھی کسی بھی علاقے سے ہو، جو جہاں کام کر رہا ہے، ہماری نظر میں اس کی بڑی قدر ہے اور بڑی اہمیت ہے کہ وہ ادارے کے لیے اور دینی امور میں آگے بڑھ کر حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ دیوسر کا ادارہ ہو یا شہڈول کا، دھنپوری کا دارالعلوم اعلیٰ حضرت ہو۔ اس کے علاوہ بھی مدرسے کی جتنی برانچز ہیں، میں حضرت کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی روش پر حضرت کی اصلاح کی نظر ہو اور وہ کوئی بات ہم کو حکم دیں تو ہم اس کو سدھار لیں۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ ادارہ سب سے پرانا ادارہ ہے، 1990 میں 91 میں اس کو قائم کیا گیا، تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے علماء، حفاظ، قراء یہاں سے نکلے، لیکن اس مرکز کو بہت بڑے پیمانے پر یا اس کی بلڈنگ بہت بڑے پیمانے پر ابھی تک نہیں بنائی جا سکی۔ پچھلے 1 سال میں کچھ کام اس پر ہوا ہے کہ ہم کچھ بلڈنگ پر توجہ دیں، ورنہ آپ سب جانتے ہیں یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو۔ کوشش یہ ہے کہ مدرسے کی برانچز گاؤں میں قائم ہو سکیں اور اچھا عالم، اچھا مدرس اس علاقے میں ہم کسی طریقے سے پرووائڈ کر سکیں، تاکہ جو بچے گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، انہیں بھی دین سے اتنی آگہی حاصل ہو جائے کہ وہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور نکاح کے جینے مرنے کے مسائل پر کچھ جانکاری انہیں حاصل ہو جائے۔ یہ کوشش ہے اور الحمدللہ تبارک و تعالی اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے علاقوں کے اندر مدرسے کی برانچز سنگرولی ضلع کے اندر اور سیدھی ضلع کے اندر بھی قائم ہیں۔ دارالعلوم اعلیٰ حضرت جو میرے والد گرامی نے قائم فرمایا دھنپوری کی سرزمین پر، اس ادارے کی بھی دن رات یہی کوشش ہے کہ ہم، آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مقامی طلباء کو پرائرٹیز دیتے ہیں،
کہ جو لوکل بچے ہیں وہ ادارے میں پڑھ سکیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں تو کم سے کم 2 بچے دین کی راہ پر مکمل طور پر لگ جائیں اور وہ دین کا علم حاصل کریں۔ یہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دینی علوم لوگوں تک پہنچایا جائے، اور پھر جو طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ دلی خواہش ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تگ و دو ہم سے ہو سکتی ہے اس کو کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے بچے اپاہج نہ ہوں، دنیا کی کسی فیلڈ میں، کسی لائن میں ایسا نہ ہو کہ دنیا بولتی رہے اور وہ خاموش کھڑے رہیں۔ اللہ انہیں بھی وہ علم عطا فرمائے جو اس وقت عصری علوم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم جنہیں ہم عصری علوم کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس سے آگہی حاصل کریں۔ اسی لیے ہمیشہ میں طلباء کو کہتا ہوں کہ آپ مدرسے میں رہتے ہوئے صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے تو اب ہمیں کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ علم کا سفر ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہے۔ حضرت امام مالک، امام دار الہجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا اور غرغرے کی کیفیت قریب تھی۔ اس وقت آپ کے ایک دوست آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے حضرت کیا یہ وقت بھی مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا تم نے حضور کی یہ بات نہیں سنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے؟ تو ابھی تو میں قبر میں نہیں پہنچا، تو اس لیے میں یہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم 8 سال پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں مطالعہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور علم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یقین جانیے آپ کبھی بھی قوم کی سرداری اور رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کو مسلسل پڑھنا ہوگا، آپ کو مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی کہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ روز کے روٹین میں یہ بات رکھیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کرنا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لے۔ اور یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کو کوئی علمی مجلس مل جائے، کوئی ایسی محفل میسر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے علم حاصل کر لیں، جتنا علم اکٹھا کر سکتے ہو اتنا علم اکٹھا کر لیں۔ تو خیر بات ادھر جائے گی، لمبی ہوگی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب علم سکھانے کے لیے بلڈنگز کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ وہ کام بھی دھیرے دھیرے انجام پا رہا ہے، اور آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون اگر میسر رہا، شامل رہا تو ضرور ان منزلوں کو بھی ہم طے کر لیں گے۔ رہ گئی بات اس کی کہ آپ پیسہ دے کر، تعاون دے کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ساری زندگی آپ کو دین کی خدمت کا کام کرتے رہنا ہے۔ ساری زندگی مدرسے کے کتنے شعبہ جات ہیں، ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی فیلڈ کا مسئلہ ہو، یہ ارادہ دل میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ قوم کسی پریشانی سے گزر رہی ہو، کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جس سے ہم ان کی یہ تکلیف دور کر سکیں۔ علاقے کے اندر بہت سے بیمار پیشنٹ یا ایسی عورتیں جو ڈلیوری کے کیسز میں ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر، ڈاکٹرز کا صحیح سلیکشن نہ کرنے کی بنیاد پر، ہم نے ایک خدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گاؤں کے دیہات کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز کا صحیح سلیکشن نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے،
ان کے لیے ایک رہنمائی فراہم کی جائے کہ وہ کس جگہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے گھر کی بھی میری کئی بہنیں ڈاکٹرز ہیں بھوپال میں، ان کی طرف ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ میرے سالے صاحب ہیں جناب القاص صاحب، برادر نسبتی، الہ آباد رہتے ہیں۔ ان کو میں نے وہاں کیا کہ یہاں سے کتنی پیشنٹ ہم بھیجتے ہیں، اور یہ بیچارے الحمدللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں یہ ہاسپٹلز میں، بلڈ بینک میں، اور ان کے احباب جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، حافظ شعیب صاحب اور بھی کئی لوگ آئے ہیں، اس وقت نام ذہن میں نہیں آتا، یہ سارے اس میں لگے رہتے ہیں۔ کسی وقت کوئی پیشنٹ یہاں سے جائے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا صحیح علاج کرایا جا سکے۔ اس طرح کوئی سیدھی کا ہے یا کہیں کا ہے، چھوٹے بھائی میرے سید کامل میاں صاحب، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے بھیجتے آدھے ڈاکٹر خود ہو گئے ہیں کہ وہ دوائیں ان کو یاد ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی تعریف کے لیے یا کسی ایسی بات کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ صرف علم ہی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ اور اس طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت یہاں ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم سے آگہی حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوں گے، قوم آپ کو پکارے گی۔ اور اگر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہم نے 8 سال درس نظامی پڑھ لیا ہے، ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ مشق کر لی ہے افتاء میں کسی مفتی کے پاس، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مسلسل علم حاصل کریں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرائیں، اور جب تک وہ صحیح دین کا علم نہیں حاصل کریں گے وہ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ میں ہر سال عرس کے موقع پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال آپ نے میری زبان سے یہ بات سنی ہوگی، انجینئر بنائیے بچوں کو، ڈاکٹرز بنائیے، لیکن بہت ضروری ہے کہ انہیں اچھا انسان بنائیے۔ آپ کیسے بنائیں گے؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو رشتوں کے حقوق کو پہچانے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا، بہنوں کا، بیویوں کا حق کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا؟ اسکول کے سلیبس میں، کالج کے سلیبس میں، یعنی آپ دکھائیں کہ جہاں ماں باپ کے کوئی حقوق کا چیپٹر اوپن کیا جاتا ہو، آپ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جس وقت آپ دینی علوم کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے طلاق، خلا، نکاح پر محمول کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، انسانی رشتوں کو نبھانے کا اگر کوئی علم دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ علم دین کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں تاکہ وہ پہچان سکے کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ایک اچھے معاشرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی پچھلے جمعہ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ گرمی اتنی کثرت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اب لوگوں کی باڈی بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اتنی گرمی برداشت کر سکے۔ پہلے بھی گرمی پڑتی تھی، ابھی پڑتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ٹمپریچر اب یہ 100 سال کا، ابھی میں ایک دن پڑھا تھا دلی میں کہ یہ ریکارڈ ٹوٹا، یعنی کہ 52 ڈگری سے زیادہ ٹمپریچر تجاوز کر گیا۔ تو ظاہر ہے گرمی بڑھ رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا آپ پکا مکان بنانے کے لیے ہرے بھرے درخت کاٹ رہے ہیں۔ یہ گاؤں کا علاقہ تھا، یہاں یہ نوڑیا آباد مشہور ہے، یہاں کی ٹھنڈک مشہور ہے۔ گرمی میں بھی رات میں کوئی باہر سوئے تو اسے چادر اوڑھ کر سونا پڑتا۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ چادر اوڑھ کر سونا پڑتا۔ لیکن یہاں بھی گرمی بڑھتی جا رہی، وجہ درخت بھی آپ کاٹ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو درخت لگانے کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی درخت لگانا ہے۔ اس لیے میں یہ بات خدمت خلق کے حوالے سے کہتا ہوں کہ درخت لگائیے، پودے۔ ابھی مئو گنج جو برانچ ہے، مولانا شاہد صاحب شاید آئے ہوں گے یا بیٹھے ہوں یا چلے گئے ہوں کہیں، مئو گنج میں ایک ادارے کی برانچ ڈالی گئی، دارالعلوم سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ کی۔ انہوں نے کہا حضرت 500 پودے ہم ابھی مئو گنج کی سرزمین پر لگائیں گے۔ سن کر دل کو بڑی تشفی ہوئی، خوشی ہوئی کہ اس فیلڈ میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کام فارمیلٹیز کے نہیں ہیں کہ جنہیں گنائے جائیں، بتایا جائے، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ درخت لگانا ہے، پانی کو بچانا ہے، جو ہے وہ راستے سے پتھر
ہٹانا ہے، یہ کسی ایسی ویسی گورنمنٹ کے کہنے سے کام نہیں کرنا ہے، یہ تو مدینے والی سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، خیال میں رکھیے، جب تک آپ دین کا علم نہیں حاصل کریں گے ان چیزوں کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو پوری طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو پھر دل سے قبول کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے عرس خلیقی کا پیغام ہے کہ آپ خدمت خلق کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، علم کے حوالے سے، ان کے میڈیکل کے حوالے سے، اور بھی جو بھی چیزیں ہیں ان کو کوشش کیجئے کہ آپ فائدہ پہنچائیے دوسرے کو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور اگر تم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ میری وجہ سے کسی کو کیوں فائدہ پہنچ رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے دوسروں کو فائدہ کیوں، مجھ سے کہتے ہیں لوگ آ کر حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے وہ شخص آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اٹھا لے تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، اگر تو جائز فائدہ اٹھا رہا ہے اٹھا لینے دو اسے، تو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، لیکن اب مینٹیلٹی ایسی بنتی جا رہی ہے کہ ہمارا فائدہ کوئی نہ اٹھائے، میرے مال کا فائدہ کوئی نہ اٹھائے، اگر میرے پاس کوئی کار ہے میری کار کا فائدہ کوئی نہ اٹھائے، میرے پاس کوئی بورنگ ہے ٹیوب ویل ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہ اٹھائے۔ یہ آپ سورہ ماؤن پڑھیے، قرآن پاک کی سورہ ہے ارائیت الذی یکذب، اب اس کو پڑھیے آخر تک، آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخرت کے منکرین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ آخرت کے منکرین کی صفات کیا ہے، اس میں کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے، وہ روز مرہ کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر بھی نہیں کرتے، یعنی روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے بانٹنا روا نہیں ہے کہ پڑوسیوں سے ہم ایک دوسرے کی چیزیں بانٹ لیتے ہیں، کبھی نمک ہے، شکر ہے، مرچ ہے، آج کے زمانے میں کہیں تو چارجر ہے یا فری ہاٹ سپاٹ ہے، ان چیزوں کا تبادلہ۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے آپ اس میں ٹینشن کیوں لیتے ہیں، آپ اس میں پریشان۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ نے اپنے پڑوسی سے نمک مانگا، نمک مانگ کر لائی تو حضرت بابا فرید نے کہا کہ میری ماں میں نے نمک کی ایک پوری بوری گھر میں لا کر کل سے رکھی ہوئی ہے، پھر آپ نے پڑوسی سے نمک کیوں مانگا ہے؟ کہنے لگی بیٹا فرید مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر میں نمک کی بوری پڑی ہے، لیکن میں نے پڑوسیوں سے اس لیے مانگا ہے کیونکہ میرے پڑوسی غریب ہیں، وہ ہمیشہ ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، ہم ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتے، آج میں نے اس لیے مانگ لیا ہے کہ کبھی انہیں مانگنے میں شرم محسوس نہ ہو کہ ہم بھی مانگتے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس خلیقی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ آپ ایک دوسرے سے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ، لیکن آپ فائدے کی بجائے اگر نقصان پہنچانے لگ جائیں، نقصان کے پہنچانے کے آپ عادی بن جائیں کہ پڑوسیوں کو میری وجہ سے نقصان ہو، صاحب فلاں کو، اور چلو ایک دوسرے کو نقصان کی بات الگ، اگر آپ کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچنے لگ جائے، دینی امور کو نقصان پہنچنے لگ جائے۔ بعض تو لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مدرسے کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، بعض کا مزاج ایسا ہے جو چاہتے ہیں ہم خانقاہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس بندے کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جن کا ذہن نقصان پہنچانے کا ہے وہ اس بات پر غور کریں کہ وہ انسانوں والی فطرت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ فائدہ پہنچائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے مال سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی دکان سے، یا آپ کے کسی بھی ایسے جو آپ کرتے ہیں کام بزنس کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ دوسروں کو پہنچ جائے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر، سلسلہ قادریہ کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں آپ دیکھیں گے خدمت خلق کو پہلا درجہ حاصل ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کیجئے، اور مدد کرنے میں اگر آپ پیسے سے نہیں کر سکتے، مال سے نہیں کر سکتے، تو مسکرا کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔
بولیے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو سب سے آسان عمل ہے کہ کم سے کم مسکرا کر ایک دوسرے کی مدد کر دو. تم کسی سے ملتے ہو تو تمہاری تیوری چڑھی ہوئی ہے, تم غصے میں ہو, تم سلام بھی کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں تم اس کا کون سا عیب کھول دو گے, پتہ نہیں تم اس کے اوپر کون سی تانا زنی کرو گے. اگر کسی اور چیز سے مدد نہیں کر سکتے, مسکرا کر کے اس کی مدد کر دو. امت کا دل ٹوٹا ہوا ہے, امت پریشان ہے, پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہے, ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں پوری دنیا کے اندر. میں داستان چھیڑنا نہیں چاہتا, لیکن کون سی ایسی بات ہے امت کی جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو امہ کا حال ہے, کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور جو ہے وہ امت کا دل زخمی ہے. اگر آپ مسکرا کر کسی کی مدد کریں گے تو یہ یقین جانیے کہ یہ عرس خلیق ملت کا آج کا پیغام میں آپ کو یہی دیتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں, ایک دوسرے سے بات اچھی کہیں. جب بات کہیں تو اچھی, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, جب بات کرو اچھی بات کرو, کوئی ڈھنگ کی بات کرو. ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل جل جائے, ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کو غصہ آئے, ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا ٹینشن بڑھ جائے, ایسی بات نہ کرو جس سے بی پی بڑھ جائے. جب کسی سے بات کرو ایسی بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے, ایسی بات کرو کہ اس کی طبیعت مچل جائے. اگر تمہارا دشمن بھی ہوگا اللہ چاہے گا اس کے دل میں بھی تمہاری محبت اللہ عطا فرما دے گا, وہ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا. تو اب بات دھیرے دھیرے لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں بات ختم کرتا ہوں. 4 میرا خیال ہے کہ 16 منٹ ہو گئے ہیں, 4:30 پر آذان ہے, اس سے پہلے مجھے ختم کر دینا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی کا کہ آپ تشریف لائے آج کی اس محفل میں. سبھی علماء کا, میرے برادران میں سے سید کامل میاں صاحب قبلہ اور چھوٹے بھائی میرے سید عاقل میاں صاحب قبلہ ازہری, وہ حاضر نہیں ہو سکے ایگزام کی وجہ سے, تو وہ اس وقت موجود نہیں ہیں. سید واصل میاں صاحب قبلہ بھی آج کی اس محفل میں نہیں آ سکے ہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ میں ان سے مطمئن ہوں, اور یہ بڑا اچھا کام اپنے اپنے علاقے کے اندر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہر عرس میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بھائیوں کے اندر ہر قسم کی نا اتفاقی سے ہمیں محفوظ رکھے, نا اتحادی سے, نا چاقی سے بچائے, اور ہمیں مل جل کر کام کرنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے. علماء کرام جتنے تشریف لائے, جناب کیف صاحب قبلہ الہ آبادی نقیب ہندوستان, ان کا بھی شکریہ. جناب مظہر الہ آبادی صاحب قبلہ, ان کا بھی شکریہ. اور جتنا پولیس پرشاسن یہاں آیا ان سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پولیٹیکل لیڈرز بہت سے آئے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت اس پروگرام کے لیے دیا ہے. اور جتنے زائرین آئے, اور اخیر میں جتنے نوجوان اس جلسے کے لیے, عرس کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. میں دوپہر کے وقت یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ اسٹیج کے سامنے یہاں پانی جم گیا تھا بارش کی وجہ سے. بچے اس کو ہاتھ سے, تگاڑی سے, بالٹی سے, پانی زیادہ تھا لیکن وہ اس کو ہاتھ سے نکال کر کے پھینکتے تھے. یقین جانیے کہ یہ دیکھ کر کے مجھے بڑا رشک آیا کہ ایسے لوگ جو یعنی کہ سمندر کو بالٹی سے خالی کر رہے ہیں, یہ ان کا عشق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہ وہ اس کو خالی کرنا چاہتے تھے کہ وہ گراؤنڈ فنش صحیح ہو جائے اور اس پر بیٹھ کر کے پروگرام ہو سکے. اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے, پہلے یہاں کے لوگ جلسوں کے اتنے عادی نہیں تھے, جلسوں میں بہت ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو نامناسب تھیں, اور تقریر پر, خطاب پر توجہ کم ہوتی تھی. لیکن میں دیکھتا ہوں اور اس بات کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ خطاب سننے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کو تقریر میں مزہ آتا ہے, آپ علم کی باتوں پر توجہ کرتے ہیں. مغرب کے بعد جو مجلس تربیت ہوتی ہے اس پر بھی آپ بہت توجہ سے بیٹھ کر کے سنتے, بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی میں نوجوانوں سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ پرسوں میں نے بیان کیا تھا, کوئی حج کی بات چلتی تھی, قربانی کی, تو کیا, تو وہ اس کو رپلائی بھی کرتے ہیں. آپ کا رسپانسو ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو علم سیکھنے کا جذبہ دے اور آپ کو سویلائز بنائے, مہذب بنائے, ہر قسم کی بے حیائی بے غیرتی سے بچائے. ایک کام جو میرے دل میں یہاں بہت زیادہ کھٹکتا ہے وہ ہے عورتوں کے حوالے سے بے پردگی کا معاملہ. اگر آپ اس پر توجہ دیں, عرس خلیقی کا پیغام لے کر جائیں کہ ایسا شخص جس کی عورت بے پردہ ہے, جس کی ماں, جس کی بہن بے پردہ ہے, اس شخص کے بارے میں بڑی خطرناک بات کہی گئی
گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا اہتمام کرائیں۔ جو میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جو خانقاہ سے منسلک ہیں، مرید ہیں یا نہیں مرید ہیں، آئی ہیں، معتقد ہیں، ان سب سے کہتا ہوں خدا را میری ماؤں، میری بہنوں، پردے کا اہتمام، اگر آپ پردے کا اہتمام کریں گی، آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ بہت بڑا ولی نہ صحیح لیکن کم سے کم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والا پیدا ہوگا۔ اگر آپ آج جو نشے کا، جوے کا بازار گرم، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو ہی بچے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت خاص بات ہے فلاسفہ کے نزدیک، اور اگر آپ اس کو دینی پہلو پر تولیں گے تو اس پر بھی اچھے خاصے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ نیپولین نے کہا تھا give me a good mothers I will give you a good nation and soldier، تم ہمیں اچھی مائیں دو، ہم تمہیں اچھا نیشن اور اچھے سولجرز دیں گے۔ اگر مائیں اچھی ہو جائیں، با پردہ، با حیا، با غیرت ہو جائیں، جتنے لوگ دنیا میں اولیاء اللہ کی تاریخ دیکھ لیں پیدا ہوئے ہیں، پلٹ کر ان کی ماؤں کا کردار دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ جس وقت تم غریب نواز کی بات کرو گے، تمہیں حضور غریب نواز کی والدہ کی طرف دیکھنا ہوگا کہ غریب نواز جیسے بچے کو جنم دینے والی ماں کا کردار کیا ہے۔ تم دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ غریب نواز کی زندگی کی بہاروں میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر کسی کا ہے تو ان کی ماں کا کنٹریبیوشن ہے۔ غوث العظم کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ لوگوں کی مائیں خیر ہوتی ہیں، میرے آقا غوث العظم کی ماں ام الخیر ہیں۔ آپ دیکھیں، دیکھتے چلے جائیں، اور جب آپ اوپر جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کائنات کی وہ بہترین خاتون، اللہ اکبر، ملکہ فردوس بری جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، ماں اس طرح کی یا ان کی قدموں پر چلنے والی، ان کے قدموں کے نشان پر چلنے والی ہو تو بچے نیک ہوں گے۔ ورنہ آپ شراب کے لیے قانون بنائیے، جوے کے لیے قانون بنائیے، وہ قانون ٹوٹتا رہے گا۔ مائیں اپنے آپ کو صحیح کریں، پردوں کا خیال کریں، ہر قسم کے ناچ گانے باجے، ولیمے کی محفلوں اور جو ہے وہ ہر بے حیائی سے بچیں۔ آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نیک ہوں گے، سلیم طبیعت کے مالک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ جو ماں باپ جس طرح کے ہوتے ہیں بچے اس طرح کے آگے ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ مدرسے میں بھیجنے سے پہلے ماؤں کا کردار بھی صحیح کیا جائے، ماؤں کے کردار پر توجہ دی جائے۔ امرؤ القیس بہت بڑا شاعر ہوا ہے عرب کے اندر، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بچوں تم پر میرا احسان ہے، شادی یعنی تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اور پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ اس کے بچوں نے کہا پیدا ہونے کے بعد تو ابا آپ کا احسان ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ کا احسان ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا اس لیے دیکھو میں ایک شاعر ہوں اور شاعر کی طبیعت حسن کی طرف مائل ہوتی ہے، میں نے جب شادی کا ارادہ کیا تو مجھے لگا کہ میں کسی حسین و جمیل خاتون سے نکاح کروں، شادی کروں، لیکن پھر میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی ہے۔ اس لیے تمہارے اوپر میرا احسان پیدا ہونے سے پہلے بھی ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی ہے۔ اس لیے جب تم اپنی بہوؤں کا انتخاب کرو، اپنے لیے یعنی انتخاب کرو اپنے گھر کی بچیوں کے لیے، تو دیکھو کہ با پردہ، با سلیقہ، مہذب، دیندار بچیوں کا انتخاب کرو۔ اگر آپ یہ کریں گے تو بچیوں میں تہذیب، تمدن، بچیوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ انکریز ہوں گی، بڑھیں گی اور پھر وہ ان چیزوں کی طرف آئیں گی۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بنائیں۔ دنیا کچھ بھی کہتی ہے، کسی بھی اسٹیج پر، پلیٹ فارم پر آپ کو روکا جائے، ٹوکا جائے، آپ کے حوالے سے جو بھی بات کی جائے اس کو کرنے دیا جائے، لیکن جس طرف مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کھڑا ہوا ہے، عورت وہی اچھی ہے جو اپنے آپ کو پردے میں رکھے، عورت وہی اچھی ہے جو باسلیقہ ہو، مہذب ہو، دیندار ہو۔ اس لیے اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، پیار سے، محبت سے۔ آپ نہیں دیکھتے، اور میں بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں اب تو نقاب بھی ایسے ایسے خوبصورت نقاب آپ کو میسر ہیں، میں ان نقاب کی بات نہیں کرتا جو بدن پر چپکے ہوئے ہوں، لیکن اچھے نقاب آپ دیکھیں کہ وہ موجود ہیں، آپ ان کا انتخاب کیجئے اور اس نقاب کو پہننے کی کوشش کیجئے کہ آپ نقاب پہن کر کے جب کہیں آپ کو جانا ہو، آنا ہو تو آپ اس نقاب کا اہتمام کریں، چہرہ ڈھانکنے کا اہتمام کریں۔ یہ چیزیں
میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بیکورڈ چیزیں ہیں، بلکہ آگے بڑھنے دو دنیا کو، ابھی خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ اپنے محبوب کی جلوہ گری کراوے، اس نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر وہ قرنن بعد قرنن، نسلن بعد نسلن ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اقدس میں جلوہ افروز ہوا۔ 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت اس خاکدان گیتی میں تشریف لایا۔ اس وقت تمام شجر و حجر، تمام بحر و بر اس کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا ہدیہ پیش کرتے تھے۔ آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔